بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 144 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم یہ عنوانات پڑھیں گے۔ نمبر 1 وقال محمد بن بشر، نمبر 2 وقال آخر وقال المؤمل بن امیل المحاربی، یعنی محمد بن بشر کے اشعار۔ وقال آخر دوسرے شاعر نے کہا، وقال المؤمل بن امیل المحاربی، اور مؤمل بن امیل محاربی نے کہا اور اس کے اشعار۔ یہ 3 عنوانات آج کے سبق میں پڑھے جائیں گے۔ وقال محمد بن بشر ماذا یکلفک الروحات والدلجا البر طورا وطورا ترکب اللججا کم من فتى قصرت في الرزق خطوته الفیتہ بسہام الرزق قد فلجا ان الامور اذا انسدت مسالکها فالصبر یفتک منها كل مرتتجا لا تیأسن وان طالت مطالبة اذا استعنت بصبر ان ترى فرجا اخلق بذی الصبر ان يحظى بحاجته ومدمن القرع للابواب ان يلجا قدر لرجلك قبل الخطو موزعها فمن على زلقا عن غرة زلجا ولا يغرنك صفو أنت شاربه فربما كان بالتقدير ممتزجا۔ ترجمہ، وقال محمد بن بشر، محمد بن بشر کے یہ اشعار ہیں۔ ماذا یکلفک الروحات والدلجا، کون سی چیز تجھے شام کو اور رات کے ابتدائی حصے میں سفر کا مکلف بناتی ہے؟ البر طورا و طورا ترکب اللججا، کبھی خشکی کا اور کبھی تم گہرے دریاؤں کا سفر کرتے ہو۔ کم من فتى قصرت فی الرزق خطوته، بہت سے جوان جن کے قدم طلب رزق میں کوتاہ ہیں۔ الفیتہ بسہام الرزق قد فلجا، تو انہیں پائے گا کہ وہ رزق کے حصول میں کامیاب ہیں۔ ان الامور اذا انسدت مسالکها، جب تمام امور کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ فالصبر یفتک منها كل مرتتجا، تو صبر ان میں سے تمام بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ لا تیأسن، تو ہرگز مایوس مت ہو۔ وان طالت مطالبة اذا استعنت بالصبر ان ترى فرجا، انترا فرجا کہ تو جب کوشادگی دیکھے تو صبر سے مدد طلب کرے اگر مطالبہ طویل ہو جائے۔ اخلق بذی الصبر ان یحظى بحاجته، صاحب صبر کے زیادہ لائق ہے کہ وہ اپنی ضرورت میں کامیاب ہو جائے۔ ومدمن القرع للابواب ان یلجا، اور مسلسل دروازہ کھٹکھٹانے والا زیادہ لائق ہے کہ وہ اندر داخل ہو جائے۔ قدر لرجلک قبل الخطو موزعها، تو قدم رکھنے سے پہلے اپنے پیر کی جگہ متعین کر لے۔ فمن علی زلقا عن غرة زلجا، اس لیے کہ جو شخص دھوکے سے کسی پھسلنے کی جگہ چڑھے گا تو پھسل جائے گا۔ ولا یغرنک صفو انت شاربه، وہ صاف پانی ہرگز تجھے دھوکے میں نہ ڈالے جسے تو پی رہا ہے۔ فربما کان بالتقدیر ممتزجا، کیونکہ بسا اوقات وہ مقدر چیز سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ حل لغات، یکلفو کا کلف یکلف تکلیفا، مکلف بنانا۔ الروحاتی، یہ روحتن کی جمع ہے، شام کے وقت کا سفر۔ دلجا، دلجن دلجتن کی جمع ہے، رات کے آخری حصے میں چلنا۔ البر نیکی، طورن کبھی کبھار۔ لججا، لجتن پانی کا بڑا حصہ۔ قصرت، قصر یکسر قصورن کوتا ہونا۔ خطوہ قدم کو کہتے ہیں، اس کی جمع خطوات آتی ہے۔ الفیتہ، الفا یلفی الفاء پانا۔ فلجا، فلج یفلج فلجن کامیاب ہونا۔ انسدت، انسد ینسد انسدادا بند ہونا۔ مسالک، یہ مسلک کی جمع ہے، راستے۔ یفتکو فتق یفتک فتقا،
پھاڑنا چیرنا. ارتتجا ارتتجا یرتتجو ارتتاجن بند ہونا. لا تیأسن ایسا ییأسو یأسن باب سمع یسمع سے ہے نا امید ہونا. استعانہ مدد طلب کرنا، فرج کشادگی کو کہتے ہیں. اخلق فعل تعجب ہے احسن کی طرح اور احسن ہی کے معنی میں ہے. مدمن ادمنا یدمن ادمانا ہمیشہ کرنا. القرع دروازہ کھٹکھٹانا. یلجا ولجا یلجو ولوجن داخل ہونا. زلقا زلیقا یزلق زلقن پھسلنا. غرتن اس کی جمع غررن آتی ہے غفلت نا تجربہ کاری. زلجا زلیجا یزلج زلوجن سے پھسلنا. صفون صاف و شفاف پانی. تقدیر قدر یقدر تقدیرن مقدر ہونا گدلا ہونا. ممتزجا امتزجا یمتزج امتزاجن ملنا. الروحات والدلجا یہ یکلفو کا مفعول ثانی ہے. کم من فتا قصرت اس میں کم خبریہ ہے اور قصرت فی الرزق پورا جملہ صفت واقع ہے. اذن سدت مسالکوہا یہ جملہ شرط ہے. فالصبر یفتق یہ جزا ہے. شرط و جزا مل کر یہ ان کی خبر ہے. وضاحت ماذا یکلفو کا اس شعر میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ کون سی چیز تمہیں صبح و شام سفر پر مجبور کر رہی ہے اور کس چیز کی وجہ سے تم خشکی اور سمندر کی گہرائی کا سفر کر رہے ہو. ظاہر ہے کہ وہ چیز تلاش معاش ہے. شعر میں استفہام نہیں کے معنی میں ہے، یعنی تم اس قدر تلاش معاش میں مشقت برداشت مت کرو اس لیے کہ روزی تمہیں مل کر ہی رہے گی اور روزی جو تمہارے مقدر میں ہے وہ کسی اور کے حصے میں ہرگز نہیں آئے گی. کم من فتا قصرت اس دوسرے شعر میں اسی پہلے شعر کی تکمیل ہے کہ رزق کا دار و مدار کوشش کی کثرت پر نہیں ہے بلکہ مقدر اور قسمت پر ہے. چنانچہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں تم پاؤ گے کہ وہ زیادہ ہاتھ پاؤں نہیں مارتے اور ان کی روزی ان تک پہنچ رہی ہے، اور بعض ایسے ہیں اس کے برعکس کہ وہ دن رات ایک کر لیتے ہیں لیکن وہ پھر بھی مشکل حالات کا شکار رہتے ہیں. ان الامور اذا انسدت مسالکوہا اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ صبر سے کام لو، اس لیے کہ صبر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس سے تمام بند دروازے کھل جاتے ہیں اور کسب معاش کی راہیں ہموار ہو جاتی ہیں. اور جب تم صبر کر کے کشادگی کے خواہاں رہو تو ہرگز جلد بازی سے کام مت لو کہ فوراً تمہیں کشادگی مل جائے گی، اور نہیں تم نا امید ہو کہ تمہیں مقصد میں کامیابی نہیں ملے گی. ایسا نہیں بلکہ کامیابی ضرور ملے گی، خواہ اس میں کچھ دن لگ جائیں کچھ دیر ہی ہو جائے. اور اگلے شعر اخلق بذ الصبر اس میں شاعر کہتا ہے کہ جو شخص صبر کرے گا اس کی ضرورت کی تکمیل ہو کر رہے گی اس شخص کی طرح کہ جو مسلسل دروازہ کھٹکھٹائے تو داخل ہو ہی جائے گا. کہ من قرع الباب دخل کہ جو بھی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے وہ داخل ہو جاتا ہے. یا الجد یفتق کل باب مغلقی کہ کوشش جو ہے وہ بند دروازے کو کھول دیتی ہے. قدر لرجلک شاعر کہہ رہا ہے کہ قدم بڑھانے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ پیر کہاں رکھنا ہے. ایسا نہ ہو کہ غفلت میں کسی ایسی جگہ پیر رکھ دو کہ پھسل جاؤ اور زخمی ہو جاؤ. اسی طرح زندگی کے میدان میں سوچ و بچار کر کے قدم رکھو تاکہ نقصان اور مصیبت سے محفوظ رہو. ایسا نہ ہو کہ ایسی جگہ قدم رکھ دو اور ایسا فیصلہ کر دو کہ وہ سراپا نقصان والا ہو اور اس سے نقصان ہی پہنچتا رہے. وَلَا يَغُرَّنَّكَ آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ صاف پانی کو دیکھ کر ہرگز دھوکہ مت کھاؤ کہ یہ تو پینے ہی کے لائق پانی ہے. اس لیے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی چیز ملی ہوتی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ہر چیز کے ظاہر کو دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ، پہلے حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرو کہ ہر چمکتی چیز وہ سونا نہیں ہوتی
اور اسی طریقے سے ہر چمکتی چیز پانی نہیں ہوتی، بسا اوقات دور سے سراب بھی پانی کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، لیکن قریب جانے پہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سراب ہے، پانی نہیں ہے۔ وقال آخر وَأُعْرِضُ عَنْ مَطَاعِمَ قَدْ أُرَاهَا فَأَتْرُكُهَا وَفِي بَطْنِي انطِوَاءُ فَلَا وَأَبِيكَ مَا فِي الْعَيْشِ خَيْرٌ وَلَا الدُّنْيَا إِذَا ذَهَبَ الْحَيَاءُ يَعِيشُ الْمَرْءُ مَا اسْتَحْيَا بِخَيْرٍ وَيَبْقَى الْعُودُ مَا بَقِيَ اللِّحَاءُ۔ وقال آخر، اور ایک دوسرا شاعر کہتا ہے وَأُعْرِضُ عَنْ مَطَاعِمَ قَدْ أُرَاهَا، میں ان کھانوں سے اعراض کر لیتا ہوں جن کو میں باعث عار سمجھتا ہوں، فَأَتْرُكُهَا وَفِي بَطْنِي انطِوَاءُ، تو میں انہیں چھوڑ دیتا ہوں اس حال میں کہ میرے پیٹ میں پیچ و تاب رہتا ہے۔ فَلَا وَأَبِيكَ، سو قسم ہے تیرے باپ کی، مَا فِي الْعَيْشِ خَيْرٌ، نہ تو زندگی میں کوئی خیر ہے، وَلَا الدُّنْيَا، اور نہ ہی دنیا میں، اِذَا ذَهَبَ الْحَيَاءُ، اگر حیا ختم ہو جائے، يَعِيشُ الْمَرْءُ مَا اسْتَحْيَا بِخَيْرٍ، آدمی خیر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے جب تک اس میں حیا ہوتی ہے، وَيَبْقَى الْعُودُ مَا بَقِيَ اللِّحَاءُ، اور لکڑی باقی رہتی ہے جب تک چھال باقی رہے۔ حل لغات، اعرض، اعرض یعرض اعراضاً سے ہے اعراض کر لینا۔ مطاعم، مطاعم یہ مطعم کی جمع ہے، خوراک۔ بطن پیٹ کو کہتے ہیں، اس کی جمع بطون آتی ہے۔ انطوا، انطوا ینطوی انطواء، باب انفعال سے لپٹنا۔ عاش یعیش عیشتاً، زندگی گزارنا۔ استحیا، استحیا یستحی استحیاء، شرمانا۔ عود، اس کی جمع اعواد آتی ہے، لکڑی۔ لحاء، لکڑی یا درخت کی چھال۔ قد اراہا، یہ جملہ مطاعم کی صفت ہونے کی وجہ سے محل جر میں ہے۔ وفی بطنی انطواء، یہ اترکو کی ضمیر سے حال واقع ہے۔ فلا و ابیک میں لا زائدہ ہے اور وہ قسمیہ ہے۔ ولد دنیا، اس میں بھی لا زائدہ ہے اور الدنیا کا عطف العیش پر ہے۔ مستحیا اور ما بقیہ دونوں میں ما بمعنی ما دام ہے، اور بخیرن یہ جار مجرور یعیش سے متعلق ہے۔ وضاحت، وَأُعْرِضُ، اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ جن کھانوں میں گندگی ہوتی ہے میں انہیں بالکل چھوڑ دیتا ہوں، خواہ میں بھوکا ہی کیوں نہ رہ جاؤں، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ ایسے کھانوں کا کھانا میرے لیے باعث ذلت اور باعث عار ہے۔ فلا وَأَبِيكَ مَا فِي الْعَيْشِ خَيْرٌ، اس شعر میں شاعر کہتا ہے میں تیرے باپ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ زندگی میں لطف اسی وقت ہے جب زندگی میں خیر ہو، اور خیر زندگی میں اسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان میں شرم و حیا برقرار رہے۔ اگر انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو اس کی زندگی سے خیر اٹھ جاتا ہے۔ یعیش المرء، اس شعر کا بھی مطلب وہی ہے کہ جب تک آدمی میں حیا باقی رہتی ہے اس کی زندگی میں خیر اور بھلائی رہتی ہے، جیسے کہ لکڑی کی زندگی اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس کی چھال باقی رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مدار حیا پر ہے، جس طرح کے درخت کی زندگی کا مدار چھال پر ہے۔ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب حیا ہی نہ رہے تو پھر جو چاہے کرتا، پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا۔ تو اصل چیز حیا ہے، اور اسی لیے حیا کے متعلق حدیث میں آتا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان ہی کا ایک شعبہ اور حصہ ہے، اس کے بغیر ایمان کی تکمیل ہی نہیں ہو سکتی۔ عنوان نمبر 3، وقال المؤمل بن امیل المحاربی، مؤمل بن امیل محاربی کے اشعار ہیں، کہتا ہے وَكَمْ مِنْ لَئِيمٍ وَدَّ أَنِّي شَتَمْتُهُ وَإِنْ كَانَ شَتْمِي فِيهِ صَابٌ وَعَلْقَمٌ وَلَلْكَفُّ عَنْ شَتْمِ اللَّئِيمِ تَكَرُّمًا أَضَرُّ لَهُ مِنْ شَتْمِهِ حِينَ يُشْتَمُ۔ وَكَمْ مِنْ لَئِيمٍ، کتنے کمینے ایسے ہیں، وَدَّ أَنِّي شَتَمْتُهُ، جو یہ چاہتے ہیں کہ میں انہیں گالی دوں، وَإِنْ كَانَ شَتْمِي فِيهِ صَابٌ وَعَلْقَمُ، اگرچہ میری گالی ان کے حق میں سانپ اور علقم کی طرح تلخ ہو۔
وَلَلْ كَفُّ عَنْ شَتْمِ اللَّئِيمِ تَكَرُّمًا أَزَرُّ لَهُ مِنْ شَتْمِهِ حِينَ يَشْتِمُ، حالانکہ عزت ان کمینوں کو گالی دینے سے باز رہنا، أَزَرُّ لَهُ مِنْ شَتْمِهِ حِينَ يُشْتَمُ، ان کے حق میں انہیں گالی دینے سے زیادہ نقصان دہ ہے جس وقت انہیں گالی دی جائے۔ حل لغات: لئیم کمینہ، ود یود ودن محبت کرنا چاہنا، شتمتہ شتم یشتم شتمن گالی دینا، صابن صابتن کی جمع ہے، ایک کڑوا درخت ہے، علقم علقم اندرائن اور حنزل کو کہتے ہیں، یہ بھی کڑوا ایک درخت اور پھل ہے اور اس کی کرواہٹ ضرب المثل ہے۔ وللکف کف یکف کفن اعراض کرنا، رک جانا، ازر ذر یزر ذرن نقصان دہ ہونا، للکف لام برائے تاکید ہے اور الکف مبتدا ہے، ازر لہو اس کی خبر ہے، تکرمن یہ متکرمن کے معنی میں ہو کر حال ہے یا پھر مفعول لہو ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، من شتمہ یہ ازر سے متعلق ہے۔ وضاحت: ان اشعار میں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ بہت سے کمینے اس بات کے خواہش مند ہیں کہ میں انہیں برا بلا کہوں، اگرچہ میرا برا بلا کہنا ان کے حق میں ساب اور اندرائن کی طرح تلخ ہی کیوں نہ ہو، کہ جس طرح یہ درخت تلخ ہیں اسی طریقے سے میرا ان کو برا بلا کہنا تلخ ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ یہ چاہتے ہیں، مگر میری زبان سے گالی بھی انہیں اچھی لگتی ہے، اور میرا حال یہ ہے کہ میں یہ تصور کر رہا ہوں کہ شرافت اختیار کرتے ہوئے کمینوں کو کچھ نہ کہنا اور کف لسانی سے کام لینا یہ ان کے لیے زیادہ مضر ہے بنسبت انہیں کہ انہیں برا بلا کہا جائے۔ کچھ کہنے سے یہ چیز ان کے لیے زیادہ باعث مذمت ہے۔